ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلات کے بعد اہل ایمان کا یہ شیوہ ہے کہ وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ وہ جب اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں، جب وہ اپنے مالک کے احسانات کا تصور کرتے ہیں، جب وہ اپنے رب کے بے پایا کرم کی طرف دیکھتے ہیں تو اپنے مالک سے شدید محبت کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے مالک سے اس قدر زیادہ بڑھ کے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ ان سب تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ان سب چیزوں کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں کی طلب سے آگاہ ہے، اپنے بندوں کی پیاس کو جانتا ہے، ان کے دلوں میں اس کی طرف بڑھنے کا جو جذبہ ہے، اس جذبے سے مالک پوری طرح نہ صرف آگاہ ہے بلکہ اپنے کرم سے اس کی تسکین بھی فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے راستے ہمیں عطا فرمائے جو رب کریم کی محبت کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں اور اس کی محبت کی لذت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ جب اہل ایمان اللہ سے بڑھ چڑھ کے محبت کریں اور اپنے مالک کی طرف وہ سب سے زیادہ اپنے قدموں کو، اپنے دلوں کو، اپنی توجہ کو بڑھائیں تو انہیں کچھ کام ایسے ہیں جو زیادہ کرنے چاہیے۔ ان کاموں میں سے ایک بڑا کام یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ عبادت تو رب کے ہر حکم کو تسلیم کر لینے کا نام ہے، لیکن ہمارے ہاں عبادت کا تصور اکثر نماز کے لیے لیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور اس امید پر اپنے رب کی عبادت کرو کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اپنے مالک کے حضور اپنی پیشانی کو جھکا دینا عبادت انتہائی درجے کی عاجزی کو کہتے ہیں۔ اپنی پیشانی کو، اپنے ناک کو، اپنے پورے وجود کو اپنے مالک کے حضور انتہائی عاجزی کے ساتھ جھکا دینا، اور ساری بلندیاں اور ساری رفعتیں اور ساری عظمتیں رب ہی کی تسلیم کرنا، اس کا نام عبادت ہے۔ اللہ کے حضور جب رب کریم کا بندہ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اور اس کے حضور وہ انتہائی عاجزی کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کو مختلف مواقع پر ہمارے لیے بیان کر کے ہمارے دلوں میں ان چیزوں کی محبت بڑھائی۔ اس رمضان المبارک میں خاص کر کے ہمیں ان چیزوں پر توجہ کرنی ہے۔ میری نظر میں وہ 4 چیزیں ہیں، اگرچہ ان کو اور بھی بہت ساری چیزوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور بھی کئی چیزیں اس میں شامل کی جا سکتی ہیں، لیکن اہم چیزیں 4۔ ایک تو نماز کا پڑھنا، نوافل کا پڑھنا، رات کو قیام کرنا، سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، تو اٹھتے وقت تہجد کی نماز کو اہمیت دینا، نماز تراویح کو ذرا شوق کے ساتھ ادا کرنا، نفل کا قیام کرنا، عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور دوسرے نمبر پر قرآن حکیم کی تلاوت کو ذوق شوق کے ساتھ کرنا، اپنا محبت کا، پیار کا رشتہ قرآن پاک کے ساتھ مضبوط کرنا، اور تیسرا کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا، اپنے مالک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا، اور چوتھا دعائیں مانگنا۔ یہ 4 چیزیں اگر تھوڑی توجہ کے ساتھ اس ماہ مقدس میں روزانہ کے معاملات میں شامل کر لی جائیں، نماز،
तिलावत कुरान मजीद, इस्तिग़फ़ार और दुआ। आप देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज के अंदर महव रहने को पसंद करते थे। हुजूर नमाज के अंदर शामिल रहने को और नमाज को बार बार अदा करने को पसंद करते थे। हर मौके पर हुजूर नमाज अदा फरमाते, हर मौके पर। सूरज ग्रहण है तो नमाज हो रही है, चाँद ग्रहण है तो नमाज हो रही है, बारिश नहीं होती तो करीम महबूब अलैहिस्सलाम नमाज अदा कर रहे हैं, बारिशें कसरत से होने लगी, तूफ़ान और आंधियाँ आने लगी तो हुजूर नमाज अदा फरमा रहे हैं। जंग के मौके पर, बदर के मौके पर लोगों की सहाबा की सफ़ें दुरुस्त करके हुजूर ख़ुद मुसल्ला पर तशरीफ़ ले गए और नमाज शुरू कर ली। तो हर वक्त नमाज की तरफ हुजूर की तवज्जो हमें बताती है कि नमाज पढ़ना, नफल पढ़ना, इबादत करना ये कितना दिलचस्पी वाला काम है और मुसलमान का इसके साथ शौक़ किस कदर ज़्यादा होना चाहिए। आज हम ज़्यादा बेचैन इसलिए रहते हैं कि हमारा ताल्लुक़ बाकी सब चीज़ों से मजबूत हुआ लेकिन मुसल्ले के साथ कमज़ोर हुआ। हमारी बहुत सारी इस दौर की जिद्दतों ने हमसे हमारे मुसल्ले की, इस्तिग़फ़ार की, तिलावत की, दुआ की लज्जत छीनी। अगर हम थोड़ा लौट करके आएँ और कुछ घंटों के लिए, कुछ वक्त के लिए, कुछ टाइम के लिए, अगरचे वो मुख्तसर ही क्यों ना हो, हम अपने मामूलात जो इबादत के ताल्लुक़ से उनको मजबूत करें। मोबाइल बंद किए जाएं, एक कोना तलाश किया जाए, कोशिश की जाए तन्हाई करे इंसान अपने मालिक के साथ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरीक़े बतलाए हैं, उन तरीक़ों की रोशनी में इंसान अकेला बैठे अपने मालिक के हुजूर और ख़ूब उसकी बारगाह में नफल पढ़े, तिलावत करे, इस्तिग़फ़ार पढ़े, फिर दुआएं मांगे। अपने लिए भी मांगे, उम्मत के लिए भी मांगे, अपने लिए भी मांगे, अपनों के लिए भी मांगे, सब के लिए अल्लाह के हुजूर से वो खैर तलब करे। हज़रत सैयदना ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मजमा-उज़ ज़वाइद में, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में ये हदीस मौजूद है। आप फरमाते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अक्सर नमाज के लिए जाया करता था। तो मैं इनफरादी अंदाज़ देखता नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कि हुजूर जब नमाज के लिए चलते तो छोटे छोटे कदमों के साथ चलते। जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रूटीन में चलने का अंदाज़ एक करीमाना था, उससे हटकर हुजूर मुख्तसर कदम उठाते और नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते। मैं इस खूबसूरत अदा पर तवज्जो करता तो मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ज़ैद तुम जानते हो मैं मुख्तसर कदम क्यों उठाता हूँ? हुजूर दिलों का हाल जानते हैं ना। तो फरमाने लगे, तुम्हें खबर है मैं इख्तिसार के साथ कदम क्यों उठाता हूँ? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करम नवाजी फरमाइए, बता दीजिए। तो हुजूर फरमाने लगे कि जब तक इंसान नमाज की तलब में रहता है ना, वो नमाज ही में रहता है। वो जब नमाज की तलब में होता है तो नमाज ही में होता है। तो मैं छोटे छोटे कदम उठाता हूँ, ज़रा आहिस्ता चलता हूँ, ताकि जितना वक्त तलबे नमाज में हो वो नमाज ही में गुज़रे। ज़िक्र हबीब कम नहीं वस्ले हबीब से, महबूब का ज़िक्र भी उससे मुलाकात ही होता है। तो ये जो सफ़र है ना नमाज के लिए जाने का, मैं चाहता हूँ कि ये ज़रा लंबा हो जाए, इसमें ज़रा वक्त मिले ताकि मालिक के साथ मैं जुड़ा रहूँ, मेरा ताल्लुक़ मजबूत रहे। तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ख़ास दिलचस्पी है नमाज के साथ, नफल के साथ, इबादत के साथ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, फरमाया अल्लाह ताला के बंदा सबसे ज़्यादा करीब पता कब होता है? पहले तो ज़रा इन लफ्ज़ों का हुस्न मुलाहिज़ा करें कि बंदा और रब के करीब, बंदा और अपने मालिक के करीब। वो बंदा कितनी शान वाला है, उसका मुकद्दर आज कितने उरूज पे है जो अपने रब के करीब हो गया। हुजूर फरमाने लगे, गुलामों सुनो, बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। लिहाजा फरमाया सजदों में कसरत से दुआ किया करो, गोया उससे मांग लिया करो सजदों में। अब तुम्हारा कुर्ब है, अब तुम जब कशकोले तलब दराज करोगे तो वो तुम्हें अता करेगा। जब तुमने अपना सर सजदों में रखा हो तो फिर अपनी आरज़ुएं ले आओ सारी, अब रब तुम्हारे कशकोल भरेगा, तुम्हें खैरात मिलेगी, तुम्हारी तलब से बढ़कर तुम्हें अता किया जाएगा। तो इबादत के साथ जब आपका ताल्लुक़ होता है तो आप कुर्ब इलाही में होते हैं, अल्लाह के करीब चले जाते हैं। शर्त यह है कि थोड़ी देर भूल जाएं मोबाइल को, थोड़ी देर छोड़ दें दुनियादारी के ख्यालात,
تھوڑی دیر وہ ایک دن چھوڑ کے سارا کچھ بھی تو جانا ہے نا اللہ کے حضور. تو آج بھی اگر کچھ وقت کے لیے ترک کیا جائے، اسلام میں رہبانیت نہیں، لیکن حضور تہجد کی نماز پڑھتے تھے، حضور اعتکاف کرتے تھے، غار حرا میں وقت گزارا نبی پاک علیہ السلام. کچھ وقت تو ایسا ہو جو انسان اپنے رب کے ساتھ گزارے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو وہ مضبوط کرے. دیکھیے حضرت سیدنا یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں. یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے. فرماتے ہیں کہ جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ شدید علیل تھے. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے صاحب الرائے آدمی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ان سے مشورہ لیا کرتے تھے. فرماتے ہیں میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ سخت بیمار تھے اور اسی بیماری میں ان کا وصال ہوا. میں ان سے ملنے گیا تو مجھ سے کہنے لگے کہ بھتیجے، حضرت عبداللہ ابن سلام کے بیٹے ہیں نا یوسف بن عبداللہ، تو وہ چونکہ ان کا دوستانہ تھا، کہنے لگے بھتیجے تم اس شہر میں کس طرح آئے؟ تو جناب یوسف بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ آپ کا میرے والد کے ساتھ جو تعلق تھا، جو دوستانہ تھا، اس تعلق نے مجھے مجبور کیا کہ میں آپ کی تیمارداری کروں. تو فرماتے میں تو تیمارداری کرنے گیا تھا، ان کا حال پوچھنا تھا. لیکن یہ لوگ جو حضور کے دین کی تبلیغ کے لیے جذبات رکھتے تھے اور ایک دوسرے کو اللہ کی جانب متوجہ کرنے کا جو جذبہ رکھتے تھے، وہ بڑا انوکھا ہے. ایک شخص تیمارداری کرنے گیا ہے تو حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھتیجے میں اس وقت اس کیفیت میں ہوں کہ جھوٹ بولنا بہت برا ہے، یعنی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا کہ اس بیماری میں ہوں کہ جس میں مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا. فرمانے لگے اللہ کی قسم میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے، وہ تیمارداری کرنے آئے اور یہ ان کو نماز کی طرف، عبادت کی طرف مائل کر رہے ہیں. فرماتے میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے پھر 2 رکعتیں نماز پڑھ لے یا 4 رکعتیں نماز پڑھ لے، اخلاص کے ساتھ پڑھے، اچھا وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھ لے یا 4 پڑھ لے، یعنی 2 نفل ادا کرے یا 4 کر لے، اور پھر وہ خلوص کے ساتھ اپنے رب سے مغفرت طلب کرے تو اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے گا. یہ میں نے سنا ہے حضور سے، یہ میں نے خود سنا ہے. مرض وصال میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں. تو رمضان المبارک کے اندر ہمیں موقع ملتا ہے نماز پڑھنے کا، نماز تراویح کا، رات کے قیام کا موقع میسر آتا ہے. ایک تو عشاء کے بعد موقع ملا تراویح پڑھنے کے، ایک یہ کہ ہم کو سحری میں اٹھنا ہے، اور تہجد کی وہ خاص فضیلتیں جو عام دنوں میں کئی دفعہ مشکل ہوتی ہیں، وہ اٹھنا تو ہے. اگر تھوڑا سا 10 منٹ پہلے اٹھا جائے، وضو کیا جائے، اچھے طریقے سے کچھ نوافل ادا کر لیے جائیں، پھر سحری کے معاملات میں مشغول ہوا جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو. اگرچہ یہ لازم کرنا یہ استحبابی حکم ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے فرض قرار نہیں دیا، لیکن حضور شوق دلاتے ہیں. فرمایا رات کا قیام، رات کا قیام، ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے. اور حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے. فرمایا رات کا قیام. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ یہ رات کا قیام تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور یہ تمہارے لیے قرب خداوندی کا باعث ہے، یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے یہ رات کا قیام تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا اور یہ تمہیں گناہوں سے روک لے گا، گویا رب کریم تمہیں معافی عطا فرمائے گا، یہ تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا.
یہ برائیوں کو مٹانے والا ہے رات کا قیام، یہ گناہوں سے روکنے والا ہے رات کا قیام، تو نماز کی طرف خاص توجہ کریں۔ اسی طرح کا معاملہ تھوڑا سا ہمیں ذوق کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہیے۔ بہقی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے، سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا تو پڑھ، تو جتنی آیتیں پڑھتا جائے گا رب تیرے اتنے درجے بلند کرتا جائے گا۔ تلاوت قرآن کے ساتھ خاص ذوق، رمضان شریف کے اندر گھروں کے اندر اگر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ہم دیکھتے تھے جب دیہاتوں میں ہوتے تھے تو گھر کے اندر بڑا ذوق ہوتا تھا قرآن پاک کی تلاوت کا۔ بہن بھائی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے تیرا کون سا سپارہ ہے، تو وہ کہتا تھا میں کیوں بتاؤں، تو بتا تیرا کون سا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک شوق ہوتا تھا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں قرآن مجید پڑھتا تھا، اس سے قیامت کے دن بھی کہا جائے گا کہ اب تو پڑھنا، تو وہ جتنی آیات پڑھے گا رب اس کے اتنے درجے بلند کرے گا۔ تو رمضان شریف کے اندر خاص ذوق قرآن مجید کی تلاوت کا۔ پھر اسی طرح کا معاملہ استغفار کے ساتھ، نفل پڑھے جائیں، تلاوت کی جائے، اور پھر استغفار کثرت سے پڑھا جائے، استغفار کثرت سے پڑھا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محبوب وظیفہ استغفار پڑھنا، اللہ کے حضور توجہ کرنا، توبہ کرنا۔ حضور تو معصوم ہے، نبی پاک تو معصوم عن الخطا، حضور سے تو معاذ اللہ کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں، اور انبیاء کے بارے میں جو کوئی ایسے نظریات رکھے وہ گمراہ ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرمایا لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، بخشش طلب کرو۔ حضور فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حضور تو معصوم ہے۔ یہ توبہ کس لیے ہے؟ یہ تعلیم امت کے لیے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، یہ ہماری توجہ دلانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ استغفار درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار کی جائے، اپنے رب سے معافی مانگی جائے۔ ہم انسان ہیں، کچھ غلطیاں نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہیں، بہت کوشش کے باوجود کچھ چیزوں پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے، ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ رمضان کی ساعتوں میں، صبحوں میں، شاموں میں، سحری میں، افطار میں، تراویح میں، تہجد میں اگر اللہ کے حضور استغفار کی جائے، اللہ کے حضور استغفار کی جائے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث اتنی زیادہ انسان کو خوشی دیتی ہے اور رب کی رحمت کو بندے کے اتنا قریب کر دیتی ہے، اتنا اللہ کے قریب کر دیتی ہے کہ انسان جھوم اٹھتا ہے۔ کبھی اس حدیث کے جملوں پر غور کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس طرح رب کی رحمت ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، اور جب حضور اپنی زبان نور سے بیان کرتے ہیں پھر تو یوں لگتا ہے کہ روح کی گہرائیوں تک بات چلی گئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان نے رب کریم کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ اے مالک مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک ان لوگوں کے جسموں میں روح رہے گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ جب اللہ نے اسے کہا نا کہ تو نکل جا، تو مردود ہے، تو اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک ان کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو میرے کریم محبوب علیہ السلام، مدینے والے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، رب کریم نے فرمایا سن و ابلیس، اگر تو یہ قسم اٹھاتا ہے کہ تو جب تک ان کے جسموں میں روح ہے انہیں گمراہ کرتا رہے گا، تو پھر مجھے بھی اپنے عزت اور جلال کی قسم، یہ جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا، یہ جب جب مجھ سے بخشش مانگیں گے، جب جب مجھ سے بخشش مانگیں گے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اور تو نے بھی تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار رمضان میں کیا جائے، اللہ کے حضور معافیاں مانگی جائیں، اور میں تو کہتا ہوں اپنے لیے بھی مانگی جائیں، دوسروں کے لیے بھی مانگی جائیں۔ استغفار سے وہ مان جاتا ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے عبادت کا مغز، یعنی دعا۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں
کہ ہمارے ڈاکٹر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کچھ دکھ ہیں وہ کہہ دو تو تمہاری بیماریاں ہلکی ہو جائیں گی، دل کے بوجھ اتار دو، تم کہہ دو کسی سے اپنے غم تاکہ تمہارے دل ہلکے ہو جائیں۔ اب کچھ غم بڑے ذاتی قسم کے ہیں، بندہ کسی سے کہہ ہی نہیں سکتا، بڑی نجی قسم کے کچھ دکھ ہیں، کسی سے کیسے بیان کرے؟ تو ہمارے دین نے ہمیں دعا سکھائی۔ معنی کیا ہے؟ جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہہ دو تاکہ تمہارا دل بھی ہلکا ہو، تمہاری عزت بھی محفوظ رہے، اور تم نے کہا بھی اس طبیب کے سامنے جو سب سے بڑھ کر شفا دینے والا ہے، کہا اس مالک کے سامنے جو سب سے زیادہ خزانے بانٹنے والا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ اسی ترمذی میں حدیث ہے، فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور اسی ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو، رب کے نزدیک، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی چیز کوئی نہیں، اس سے بڑی اکرام والی چیز ہی کوئی نہیں اللہ کے حضور۔ تم اپنے رب سے جب مانگتے ہو تو بڑے معزز ہوتے ہو، دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، دکھ سناؤ گے تو عزت میں کمی آئے، لیکن جب تم اللہ سے مانگتے ہو، مالک کے حضور کشکول طلب دراز کرتے ہو، تو اس سے بڑی عزت والی چیز کوئی نہیں۔ پھر ایک دل میں سوال آتا تھا کہ کتنا کو مانگیں، مالک سے کتنا سوال کریں، کس قدر طلب کریں؟ تو بہقی شریف میں حضور نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ لو، ہر چیز اپنے رب سے طلب کرو، حتیٰ کہ نمک ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی مانگنا ہو تو مالک سے ہی مانگو۔ اللہ کے حضور عرض کرو اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، تمہارے ہاتھ وسیلہ جو آ گیا ہے مدینے والے محبوب کا، اس کی بارگاہ سے مانگو، بار بار مانگو، کئی بار مانگو، اور اپنے لیے بھی طلب کرو، دوسروں کے لیے بھی طلب کرو، امت کے لیے طلب کرو، ملک و ملت کے لیے طلب کرو۔ تو رمضان شریف کی پہلی نشست میں ایک تو ہمیں اپنی عبادت کو، اپنے نوافل کو، اپنی نماز کو مضبوط کرنا ہے، کوشش کریں قضا نمازوں پر بھی توجہ دی جائے، یہ بہت بڑا قرض ہے اور یہ ہم ہی ادا کریں گے تو ادا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ تیسری بات یہ کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کیا جائے۔ اور چوتھی بات، دعائیں مانگی جائیں۔ رمضان کی گھڑیاں بڑی قبولیت والی ہیں، بڑی قبولیت والی ہیں۔ افطار کے وقت جو بندہ مانگتا ہے رب اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ان اوقات میں اللہ سے مانگا جائے اور خوب مانگا جائے، اے اللہ اس ماہ مقدس کا صدقہ امت مسلمہ کے لیے رحمت والے فیصلے فرما۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب